بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و ملجانا و ماوانا وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ میرے سامعین محترم، عزیزو، دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ اللہ دی ذات امید رکھنا میرے تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہون گے۔ اللہ خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ پاک تواڈے سارے دے اُتے اپنا پاک فضل فرمائے اور اپنیاں پاک رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اس ویڈیو نو آخر تک دیکھنا ہے، مکمل دیکھنا ہے اور چینل نو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس نو دوسرے تک شیئر بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اذان کی فضیلت بیان کروں گا۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کے دل میں ضرور شوق پیدا ہوگا، لگن پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک میں نا اللہ رب العزت نے سورت حامیم سجدہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک سورت حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا، اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت امی عائشہ صدیقہ عفیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میرے نزدیک یہ آیت مؤذنوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر خزائن العرفان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جو مجھے ایک بھائی نے سوال کیا ہے اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ حدیثوں کی انشاءاللہ حدیثوں کے حوالہ سے انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اذان کی فضیلت کے بارے میں احادیثیں سنیں۔ اذان کی فضیلت میں چند حدیث آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں اذان کہی جائے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے۔ یعنی کہ دیکھو کہ جس دن دے وچ ایک مرتبہ اگر اذان ہووے تے اللہ امن دیندا ہے، اور جس پنڈ دے اندر، جس شہر دے اندر، جس بستی دے اندر 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذان دا ہوکا دیتا جائے، میرے پیارے بھائیوں، وہ کس طرح نہ امن وچ رہن گے۔ دوسری حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اذان کہی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا رد نہیں ہوتی بلکہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا جڑی ہے قبول کی جاندی ہے۔ پھر فرمایا، میرے آقا کریم مدنی لاجپال رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دعائیں رد نہیں ہوتی یا بہت کم رد ہوتی ہیں، اذان کے وقت کی دعا اور جہاد کی شدت کے وقت دعا۔ یعنی کہ جہاد روجتے ہوئے اس ٹائم جیڑی دعا بھی آدمی کرے گا اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور دوسرا، جب اذان ہوتی ہو تو آپ کوئی بھی نیت فرما لیں، انشاءاللہ ضرور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اچھا، مؤذن کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فضائل ہیں؟ مؤذن یعنی اذان دینے والے کے فضائل میں حدیثیں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں، اس نظریہ سے کہ آپ کے دلوں میں اذان کہنے کا شوق پیدا ہو۔ حدیث نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جنوں انس اور جو چیز بھی مؤذن کی آواز سنتی ہے اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ یعنی جتوں جہاں تک آواز اس کی جا رہی ہے،
مؤذن کی آواز جہاں تک جا رہی ہے وہ یعنی کہ قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کی اذان کا بلاوا بلند کر رہا تھا، یعنی کہ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی چیزیں کرتی ہیں اور گواہی بھی دیں گی۔ دوسری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے، فرمایا ان کے باہم آپس میں تلوار چلتی۔ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے، دوسری حدیث مبارکہ، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ آدمی پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو کتنا بڑا اجر ہے، اور جو اذان کہتا ہے اس کا کتنا بڑا اجر ہے، تو یہ لوگ قرآن اندازی کرتے، یہ آپس میں لڑ پڑتے، یہ قرآن اندازی ڈال کر اذان بھی کہتے اور جماعت کے لیے پہلی صف کو بھی حاصل کرتے۔ تو آج دیکھیں میرے دوستو، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن تاخیر کر دیتے ہیں، اور جماعت بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور واجب کا ترک کرنے والا گناہ گار ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 27 نماز کا ثواب ملتا ہے میرے پیارے بھائیوں، اور آپ جب اکیلے نماز پڑھیں گے تو آپ کو اکیلی نماز کا ثواب ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ سنیے گا میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان دینے والا طالب ثواب اس شہید کی مثل ہے کہ خون میں آلودہ ہے، اور جب مرے گا تو قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ بھائی جیڑا اذان کہنے والا ہے نا، جو آدمی اذان کہتا ہے اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ کیڑے اس کے کفن کے نزدیک بھی نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ میرے پیارے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذنوں کا حشر یوں ہوگا، جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، ان کے آگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، سب کے سب بلند آواز سے اذان کہتے آئیں گے، لوگ اس کی طرف دیکھ کر پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ امت محمدیہ کے مؤذن ہیں، لوگ خوف میں ہیں اور ان کو خوف نہیں، لوگ غم میں ہیں اور ان کو کوئی غم نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ اذان کہنے کے فضائل ہے، اور یہ اذان کہنے کی فضیلت ہے، اذان پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں توجہ کیجئے گا، اگر کوئی بندہ اذان اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے اور 7 برس کہتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے لیے مغفرت لکھ دی جاتی ہے، اس کے لیے مغفرت لکھ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔